बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इमरान खान का लॉन्ग मार्च किन तारीख़ों पर, अक्टूबर की किन तारीख़ों में इस्लामाबाद पहुंच रहा है, उसकी तफसील सामने आ गई है और ये हुकूमत की तरफ से वो तारीख़ें बता दी गई हैं कौम को कि इमरान खान ने फ़ैसला कर लिया है। इन तारीख़ों में बाकायदा वो तारीख़ें बताई गई हैं, इन तारीख़ों में इमरान खान इस्लामाबाद आ रहे हैं। तो कौम को मैं आज बता दूँ कि जब मुखालिफ आपको ये बताएं कि इस तारीख़ को आ रहे हैं, तो उसका मतलब है वो जा रहे हैं और आप अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें और आपको मौका दिया गया है उस तैयारी का। लेकिन इनका खौफ तो ये है कि इन्होंने तो पिछले 4 दिन से कंटेनर्स से भरना इस्लामाबाद को शुरू कर दिया। इतने खौफजदा हैं ये इमरान खान से, और अब इनकी तरफ से ये डेट खुद लीक कर बैठे हैं और उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ मैं आपको बताऊँगा कि एक और बड़ा धरने का ऐलान हुआ है हुकूमत के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट के सामने, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और नाम नहाद वज़ीर आज़म जो जिनको क्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है इमरान खान की जानिब से, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म भी हैं, तो उनके ख़िलाफ़ मुज़म्मती करारदाद मंजूर हुई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि अमेरिका से भेजा जाने वाला जो साइफ़र था उसके बारे में वज़ारत ख़ारजा ने, जो हफ्तावार उनकी ब्रीफिंग होती है, सवाल पूछा गया कि जो असल साइफ़र है जो अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर ने भेजा वो क्या महफूज है या महफूज नहीं है, क्योंकि इनकी तरफ से एक शोशा छोड़ा गया। वफाकी काबीना के इजलास में कहा गया कि साइफ़र वज़ीर आज़म हाउस से चोरी हो गया, गुम हो गया है। उसके ऊपर बात हुई और कहा गया, और मैंने आपको बताया था कि साइफ़र अगर ओरिजिनल होगा तो वो वज़ारत ख़ारजा में होगा, या जिनको कहा गया था या जिनके साथ मुखातब जिनको किया गया था उनके पास होगा। अब बाकी कॉपीज़ हैं, वो कॉपी वज़ीर आज़म हाउस में भी होगी, वो इमरान खान के पास भी कॉपी होगी, वो सदर पाकिस्तान के पास भी, और वो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब के पास भी। अब हुकूमत की तरफ से कहा गया कि साइफ़र, और इन्होंने ये जो साइफ़र गुम होने की बात की है, ये इन्होंने साइफ़र गुम, जिसके बारे में मरीम नवाज़ कहती हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक अब हमें साइफ़र भेजना छोड़ दिया है उन्होंने, और उसको ये भी नहीं पता कि साइफ़र होता क्या है और कौन भेजता है। बहरहाल वज़ारत ख़ारजा के दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान आसिम इफ्तिखार ने यह कहा है कि अमेरिका से मौसूल साइफ़र वज़ारत ख़ारजा में मुकम्मल महफूज है, और उन्होंने कहा कि साइफ़र जैसे दस्तावेज़ात वज़ारत ख़ारजा में एहतियात से रखे जाते हैं और अमेरिका से पाकिस्तानी सफ़ीर से मौसूल साइफ़र भी मुकम्मल महफूज है। अब आप बताएं कि जब इनका अपना तर्जमान दफ्तर ख़ारजा कह रहा है कि साइफ़र महफूज है, तो इन्होंने इमरान खान पे कैसे इल्ज़ाम लगा दिया कि इमरान खान ने वो चोरी करवा दिया, और उसके ऊपर इन्होंने बाकायदा कमेटी बना दी और उस साइफ़र के हवाले से और वो ऑडियो का जो मामला है उसको सामने रखते हुए, जबकि वज़ारत ख़ारजा कह रहा है कि जो असल दस्तावेज़ है साइफ़र की वो हमारे पास महफूज है। तो आप इमरान खान पे कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं, और इनका जो झूठ है वो कैसे बेनकाब हुआ है कि इमरान खान के हवाले से जो कहते हैं साइफ़र का, वो मामला बेनकाब हो गया है और साइफ़र महफूज है और वो वज़ारत ख़ारजा में है। और ये इनको मज़ीद, इनको एक के बाद एक इनको इसी तरह के जो तमाचे हैं वो पढ़ते रहेंगे, क्योंकि इनकी जो बुनियाद है वो झूठ के ऊपर है, फ़रेब और फ्रॉड और धोखा और साजिश के ऊपर है। इस वजह से इस इम्पोर्टेड हुकूमत को इज़्ज़त मिलने वाली कम अज़ कम नहीं है, और ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। जबकि दूसरी तरफ पंजाब असम्बली में शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ मुज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली गई है, और ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में ऐसे लोग मुसल्लत किए गए हैं, उनको वज़ीर आज़म बनाया गया है जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलज़िम हैं और जिनके खिलाफ मुज़म्मती करारदादें मंजूर होती हैं। पंजाब असम्बली के दौरान राजा बशारत ने यह पेश की। करारदाद में कहा गया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ारत उज़्मा के वक़ार की धज्जियाँ उड़ाई हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म ने इमरान खान को फ्रॉड करार देने वाला खुद सबसे बड़ा फ्रॉड है और झूठा है, और करारदाद के मतन में कहा कि यह ऐवान वज़ीर आज़म के रिमार्क से भरपूर मज़म्मत करता है। ऐवान मुतालबा करता है कि शहबाज शरीफ सोच समझ कर बोलना सीख लें। मतन में कहा गया कि शहबाज शरीफ मुल्की और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर वज़ीर आज़म को रुसवा करना छोड़ दें। और पंजाब असम्बली में यह भी कहा गया कि वज़ीर आज़म की तरफ से जो कस्में उठाकर इमरान खान को झूठा और फ्राडिया कहा जा रहा है ये खुद झूठे हैं, फ्रॉड हैं, और इनको जो हमारा ऐवान है वो करार देता है कि शहबाज शरीफ झूठे हैं और इन्होंने वज़ीर आज़म के ओहदे की लाज नहीं रखी और उसको ओहदे को रुसवा कर दिया है। ये करारदाद शहबाज शरीफ के खिलाफ मंजूर की गई है पंजाब असम्बली की तरफ से। जबकि
سرکاری ملازمین نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے، پریس کانفرنس کی گئی ہے سرکاری ملازمین کی طرف سے۔ وفاقی ملازمین نے مطالبات کے حق میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کا اعلان کر دیا۔ گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے عہدیداروں نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی اور کہا کہ 13 اکتوبر کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کیا جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، یہ امپورٹڈ حکومت نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہے، ہمارے لیے جینا مشکل ہو گیا، اس وجہ سے سوائے دھرنا دینے یا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر خطاب کرنے کے اور ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے عہدیداروں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ تنخواہوں میں ہمارا مطالبہ کیا ہے، تنخواہوں میں اضافہ اور اپ گریڈیشن کے مسائل ان کو حل کیا جائے۔ رحمان باجوہ اور دیگر نے یہ پشاور میں جو اساتذہ کے اوپر جو تشدد کیا گیا، اس کی میں نے کل بھی مذمت کی تھی، اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ تشدد اگر رانا ثناءاللہ کریں وہ بھی غلط ہے، پرویز الہی کرے وہ بھی غلط ہے، اور وہ محمود علی جو وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، محمود خان، وہ کریں وہ بھی غلط ہے۔ کسی کو بھی پرامن مظاہرین پر اور احتجاج کرنے والوں پر تشدد کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اگر آپ اس طرح تشدد کریں گے تو آپ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو آئین پاکستان نے ایک فنڈامنٹل رائٹ دیا ہے، آپ اس کو چھین رہے ہیں۔ بہرحال اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اس وقت تک دھرنا ختم نہیں کریں گے جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے۔ اب ان دو چیزوں میں بڑا جوڑ ہے۔ وفاقی حکومت کی طرف سے جو عمران خان کا لانگ مارچ ہے اور اس کے حوالے سے جو تاریخوں کا اعلان کیا گیا ہے، وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے اور وہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ وہ کیسے؟ وفاقی حکومت نے خط لکھا ہے وزارت داخلہ کی جانب سے الیکشن کمیشن کو، اور یہ جو ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے 16 اکتوبر کو، اور اس میں 8 ضمنی الیکشنز ہیں، اور یہ 8 ضمنی الیکشنز اسلام آباد میں نہیں ہیں، یہ پشاور کے کچھ حلقوں میں ہیں، اسی طرح سے ننکانہ صاحب میں ہے، فیصل آباد میں ہے اور کراچی میں ہے۔ اب وزارت داخلہ کی جانب سے یہ خط لکھا گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے جی کہ الیکشن کمیشن سے کہ جو ضمنی انتخاب ہے 16 اکتوبر کا، جس میں عمران خان کینڈیڈیٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، 8 حلقوں میں ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے اور جس میں امیدوار کوئی نہیں ہے اس امپورٹڈ حکومتی اتحاد کے پاس، انہوں نے کہا ہے جی کہ ضمنی انتخاب 90 روز کے لیے ملتوی کیے جائیں۔ ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ کہتی ہے جی کہ ضمنی انتخاب ہونا چاہیے اور پارلیمنٹ کو وہ جو وہاں کے لوگ ہیں ان سے محروم، پارلیمنٹ کو محروم نہیں رکھنا چاہیے، عوام کو محروم نہیں رکھنا چاہیے، حلقے کے لوگوں کو، کہ ان کا نمائندہ پارلیمنٹ میں موجود نہ ہو۔ اب ضمنی الیکشن ہونا تھا تو اس کے لیے 90 روز کے لیے التوا مانگ لیا ہے وفاقی حکومت نے، اور الیکشن کمیشن کو 16 اکتوبر کو ہونے والے ضمنی انتخابات ملتوی کرنے کے لیے خط لکھا ہے۔ اب اس خط میں تاریخ بتاتے ہیں جس تاریخ کو عمران خان کا لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے۔ خط میں یہ موقف اپنایا گیا وفاقی حکومت اور رانا ثناءاللہ کی طرف سے کہ سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف 12 سے 17 اکتوبر کے درمیان اسلام آباد پر قبضے کرنے کی کوشش کرنا چاہتی ہے۔ 12 سے 17 اکتوبر، اب آپ جانتے ہیں کہ ان کے پاس ساری رپورٹس تو ہوتی ہیں، عمران خان نے ابھی اپنا جو پلان ہے اس کو خفیہ رکھا ہوا ہے، لیکن وفاقی حکومت کو، رانا ثناءاللہ کو اور ان کی جو ساتھ ایجنسیز ہیں، ان کی یہ رپورٹ ہے کہ عمران خان 12 اکتوبر سے 17 اکتوبر کے دوران یا درمیان وہ اسلام آباد میں لانگ مارچ کریں گے، احتجاج اور دھرنا کریں گے۔ وفاقی حکومت کہہ رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ سیاسی جماعت 12 سے 17 اکتوبر کے درمیان اسلام آباد پر قبضے کی کوشش کرنا چاہتی ہے۔ اسلام آباد کے تحفظ کے لیے زیادہ سے زیادہ نفری لگانا مجبوری ہو گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ سیکورٹی فورسز پہلے ہی سیلاب زدہ علاقوں میں بحالی کے کاموں میں مصروف ہیں، ضمنی انتخابات کے لیے مطلوبہ سیکیورٹی فراہم کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ پہلے ان کی طرف سے سندھ حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ بلدیاتی الیکشن ملتوی کیا جائے، وہ بلدیاتی الیکشن ملتوی نہ ہوا۔ بلاول زرداری کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ جی بلدیاتی الیکشن ملتوی کریں، کیونکہ ساری کی ساری جو پالیسی ہے وہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے۔ اب پتہ نہیں وہ کون سی سیلاب زدگان کی مدد ہے کہ جب سندھ میں سیلاب متاثرین سے پوچھا جائے کہ کوئی آیا ہے آپ کے پاس سندھ حکومت کی طرف سے یا پیپلز پارٹی کی طرف سے، تو وہ کہتے ہیں نہیں آیا، تو پھر پولیس وہاں سوائے ڈکیٹی کرنے کے اور تو کچھ نہیں کر رہی۔ اب وفاقی حکومت کہتی ہے، خط میں یہ استدعا کرتی ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے ضمنی انتخابات ملتوی کرے۔ یہ وہ اختیارات ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے پہلے کہا گیا کہ 5 اگست کو آپ ضمنی الیکشن اناؤنس کر دیں، اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ رانا ثناءاللہ نے احکامات جاری کیے
چیف الیکشن کمشنر کو کہا کہ 5 اگست کو آپ ضمنی الیکشن اناؤنس کریں گے، وہ ضمنی الیکشن اناؤنس کیے گئے۔ آج کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے یہ ضمنی الیکشن ملتوی کر دیں۔ سیلاب کی وجہ سے پہلے ہی بلدیاتی اور ضمنی انتخابات ملتوی ہو چکے ہیں، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ قومی اسمبلی کی 9، پنجاب اسمبلی کی 3 حلقوں میں ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے 16 اکتوبر کو، اور الیکشن جو ہونے جا رہا ہے یہ NA-22 مردان، NA-24 چارسدہ۔ اب نہ مردان سے کوئی پولیس آنی ہے، نہ چارسدہ سے آنی ہے، نہ پشاور سے آنی ہے، نہ کرم سے آنی ہے، فیصل آباد سے بھی نہیں جانی، ننکانہ سے بھی نہیں جانی، کراچی ملیر سے بھی نہیں جانی، کرنگی کراچی سے بھی نہیں جانی، ملتان سے بھی نہیں جانی۔ تو پھر کہاں سے پولیس جانی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پولیس اور سیکیورٹی جو وہاں پہ لگی ہوئی ہے؟ تو ہم اسلام آباد میں لانگ مارچ ہونا ہے، اسلام آباد کی پولیس ہے، نہ آپ کو وفاق پولیس دے رہا ہے، پنجاب پولیس دے رہا ہے، نہ خیبر پختونخوا۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب کراچی سے تو آنی نہیں ہے پولیس، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ انتخاب ملتوی ہو؟ اور PP الیکشن جو ہونے جا رہا ہے 139، PP 209 اور PP 241، یہاں بھی پولنگ اسٹیشنز ہیں، اور یہ بھی پنجاب کے علاقے ہیں۔ تو یہاں پہ کوئی وفاقی دارالحکومت میں کہیں پہ کوئی ہونے نہیں جا رہا ضمنی الیکشن، لیکن کہتے ہیں جی کہ 12 سے 17 اکتوبر کے درمیان عمران خان نے اسلام آباد میں لانگ مارچ کرنا ہے، اس وجہ سے برائے مہربانی اب یہ نقصان تو عمران خان کو ہونا چاہیے کہ وہ 16 اکتوبر کو لانگ مارچ کرے گا کہ الیکشن لڑے گا، لیکن اب ان کی طرف سے، اور آپ دیکھیے گا کہ الیکشن کمیشن ان کی بات نہیں ٹالتا، الیکشن کمیشن ہر حال میں یہ الیکشن ملتوی کر دے گا، اور یہ بھاگ رہے ہیں۔ اور عمران خان بھی انہی تاریخوں میں، اس سے 1-2 تاریخ آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے ذرائع بھی یہ کہتے ہیں کہ انہی تاریخوں میں لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔